محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چاند اور سورج کو جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا؟ میرے پیارے دوستوں، قیامت کے دن چاند اور سورج کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایسا کیوں ہوگا؟ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جسے اس بارے میں شک ہو کہ میدان حشر شام میں برپا ہوگا، اسے یہ آیت مبارکہ تلاوت کر لینی چاہیے۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم چلے جاؤ۔ انہوں نے پوچھا کہاں؟ تو آپ ارض محشر کی طرف۔ حضرت معاوضہ بن حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اس طرف جمع کیے جاؤ گے، اور آپ نے ملک شام کی طرف اشارہ فرمایا۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا تم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ بیت المقدس کی طرف محشور ہوں گے، یعنی اکٹھے کیے جاؤ گے، یعنی حشر میں جمع ہوں گے، اور پھر اس کے بعد تم قیامت میں جمع ہوں گے۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس سے فرمایا تھا کہ میں تجھ پر اپنا عرش رکھوں گا اور تیری طرف اپنی مخلوق کو محشور کروں گا، اور تیرے پاس حضرت داؤد علیہ السلام سوار ہو کر آئیں گے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ اپنی آنکھ سے قیامت کا مشاہدہ کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ اذا الشمس کورت اذا السماء انفطرت اذا السماء انشقت کو پڑھ لے۔ قیامت کے دن ایک منادی ندا کرنے والا آواز لگائے گا، جس سب مخلوقات سنیں گے، وہ کہے گا ہر قوم وہ جو خدا کو چھوڑ کر جن معبودوں کی عبادت کرتی تھی وہ انہی کے ساتھ ہو جائے۔ چنانچہ ہر شخص کے سامنے اسی معبود کی صورت بنا دی جائے گی جس کی وہ عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک فرشتے کی شکل حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام جیسی اور ایک فرشتے کی شکل حضرت عزیر علیہ السلام کی جیسی بنا دی جائے گی۔ چنانچہ عیسائی اور یہودی ان دونوں کے پیچھے چل پڑیں گے، پھر یہ معبود انہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ پھر جب کوئی نہیں بچے گا، صرف مومن رہ جائیں گے۔ البتہ مومنین میں کچھ منافقین بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے جس حالت میں چاہے گا ظہور کرے گا اور فرمائے گا اے لوگوں، سب لوگ چلے گئے اور اب تم بھی اپنے خدا کے ساتھ جس کی تم عبادت کرتے تھے اس کے ساتھ چلے جاؤ۔ وہ عرض کریں گے خدا کی قسم، اللہ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں، ہم غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ مومنین پر اپنی عظمت کی تجلی ڈالے گا جسے وہ پہچان لیں گے کہ وہی ان کا حقیقی رب ہے۔ مومنین یہ دیکھ کر سجدہ ریز ہو جائیں گے، جبکہ منافقین گدی کے بل جا گریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں کو بیل کے سینگ کی طرح سخت کر دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ جب مومنین کو حکم دے گا تو وہ اپنے سر اٹھائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ بوڑھے ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ اما یتساءلون اور سورہ اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا ہے۔ حضرت ابو مریم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا الشمس کورت کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ سورج کو بے نور کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اور جہنم اذا النجوم انکدرت کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ستاروں کو توڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا،
اور ہر اس معبود کو جس کی خدا کے سوا پرستش کی گئی تو اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے والدہ کے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا الشمس کورت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سورج، چاند، ستاروں کو قیامت کے دن سمندر میں پھینک کر ان کی روشنی کو ختم کر دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ مغرب کی طرف سے ہوائیں چلائے گا جو سمندر کو بھڑکا کر آگ میں بدل دیں گی۔ اور بعض حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ جب سورج کو سمندر میں پھینکا جائے گا تو اس سے سمندر کھول اٹھے گا، پھر آگ میں بدل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سورج اور چاند بے نور کر دیے جائیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے 6 نشانیاں ظاہر ہوں گے۔ لوگ بازاروں میں چل رہے ہوں گے کہ سورج کی روشنی بجھ جائے گی، ابھی وہ اسی حالت میں ہوں گے کہ پہاڑ زمین پر گر پڑیں گے اور زمین لرزنے لگے گی، جس سے جنات گھبرا کر انسانوں کی طرف اور انسان گھبرا کر جناتوں کی طرف بھاگیں گے، اور جانور، پرندے اور درندے آپس میں خلط ملط ہو جائیں گے۔ ارشاد خداوندی ہے جب جنگل کے جانوروں میں رول پر جائیں یعنی ایک دوسرے سے میں مل جائیں گے، اور جب بیاتی اونٹنیاں چھٹیں پھریں گی اور جب دریا جھونکے جائیں گے، اس وقت جنات انسانوں سے کہیں گے ہم تمہیں کہتے ہیں کہ سمندر کی طرف چلو۔ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو آگ ہی آگ نظر آئے گی جس سے شعلے اٹھ رہے ہوں گے۔ لوگ اسی حال میں اٹھے ہوں گے کہ اچانک زمین پھٹ کر 7ویں زمین سے جا لگے گی اور آسمان پھٹ کر 7ویں آسمان سے جال ملے گا۔ تب ان پر ایک ایسی ہوا چلے گی جو انہیں موت کی آغوش میں سلا دے گی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آسمان کی حالت تبدیل ہوتی رہے گی، کبھی تو وہ المحل کی طرف ہوگی، کبھی وہ وردتت قدہان کی طرح ہوگی اور کبھی واقعہ کی طرح ہوگا۔ آسمان پھٹتا رہے گا اور اس کے احوال تبدیل ہوتے رہیں گے۔ محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کو اندھیرے میں اٹھایا جائے گا اور آسمان کو لپیٹا جا چکا ہوگا، ستارے جھڑ چکے ہوں گے، سورج اور چاند ختم ہو جائیں گے، اور ایک منادی ندا کرنے والا آواز دے گا تو لوگ اس آواز دینے والے کے پیچھے دوڑیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے اس دن پکارنے والے کے پیچھے دوڑیں گے، ٹیڑھی نہیں، جس کی بات سورہ طٰہٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں جنت میں داخل ہوں گا اور اپنے رب جل شانہ کو دیکھوں گا تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی تعریف اور بزرگی بیان کرنے کی ایسی اجازت دے گا جو اپنی مخلوق میں کسی کو نہیں دی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا محمد اپنا سر اٹھائیے، شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، آپ سوال کریں، آپ کو عطا کیا جائے گا۔ جب میں سر اٹھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ میں عرض کروں گا یا اللہ تو نے مجھ سے شفاعت کا وعدہ فرمایا تھا، پس تو جنتیوں کے حق میں میری شفاعت قبول فرما لے تاکہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے ان کے حق میں آپ کی شفاعت قبول کی اور ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، تم اپنی بیویوں اور گھروں کو اس سے زیادہ نہیں پہچانتے جس طرح جنت والے اپنی بیویوں اور گھروں کو پہچانتے ہیں۔ بس ہر آدمی 72 حوروں کے ساتھ رہے گا جنہیں اللہ تعالی ہر جنتی کے لیے پیدا کرے گا، اور اولاد آدم علیہ السلام میں سے ہوں 2 عورتوں کے ساتھ بھی رہے گا۔
جنہیں عبادت خداوندی کی وجہ سے جنت کی عورتوں پر فضیلت حاصل ہوگی، اور ان میں سے پہلی سے یاقوت کے کمرے میں سونے کے تخت پر یہ رہے گا جو موتیوں سے گھرا ہوگا، اور اس عورت نے ریشم کے 70 جوڑے پہنے ہوں گے۔ اگر جنتی اپنا ہاتھ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ کر اپنے ہاتھ کی طرف دیکھے گا تو اسے اپنا ہاتھ اس کے سینے میں سے اس کے کپڑوں اور جلد اور گوشت کے پیچھے سے بھی دکھائی دے گا۔ نیز جنتی اس کی پنڈلی کے گدے کو بھی اس طرح دیکھ سکے گا جس طرح تم میں سے کوئی یاقوت کی نلکی میں دھاگے کو دیکھ سکتا ہے۔ اس کی بیوی کا جگر اس کے لیے آئینہ ہوگا اور اس کا جگر بیوی کے لیے آئینہ ہوگا، اور جب وہ اپنی بیوی کے پاس ہوگا تو نہ وہ اس سے اکتائے گا اور نہ ہی اس کی بیوی اس سے اکتائے گی، اور جب بھی وہ اس کے پاس آئے گا اسے ہر بار کنواری ہی پائے گا۔ نہ مرد کا ذکر سستی کرے گا اور نہ ہی بیوی کی فرج کو کوئی شکایت ہوگی۔ اس دوران انہیں ندا دی جائے گی کہ تم دونوں میں سے کوئی بھی سیر نہ ہوگا اور نہ ہی منی نکلے گی۔ جنتی مرد سے کہا جائے گا تیرے لیے اور بھی بہت سی بیویاں ہیں۔ وہ ایک ایک کر کے سب کے پاس جائے گا، جس بیوی کے پاس بھی جائے گا وہ کہے گی واللہ میں نے نہ جنت میں کوئی تجھ سا حسین دیکھا اور نہ ہی کسی کو تجھ سے زیادہ محبوب بنایا، اور جہنم کے مستحق حقدار جہنم میں جائیں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے دوستوں لائک اور شیئر کریں، اور ایسی ہی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔